وضو کے اندر کون سی چیزیں مکروہ ہے؟ 56 نمبر میں دیکھیں کہہ رہے مکروہات ہو، وضو کے اندر مکروہ چیزیں یہ ہے توضؤ فی المکان النجس، گندی جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، اس طرح کہ ایت طائر الیہ من النجاسہ، اس کی طرف چینٹے اور نجاست اڑ سکتی ہے۔ نمبر 2 الزیادۃ علی الثلاث، 3 سے زیادہ کسی عضو اندام، کسی عضو کو، کسی حصے کو، کسی پارٹ کو دھونا مکروہ ہے۔ نمبر 3 الاسراف فی الماء، پانی کا زیادہ ڈالنا، یہ کیا ہی بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 ترک سنت اکثر من سنن الوضو، کسی سنت کا چھوڑ دینا مکروہ بات ہے۔ نمبر 5 الوضو بفضل المرأة لخبر، حدیث کی وجہ سے کہ جس پانی سے وضو کسی عورت نے کیا ہو یا اجنبی یا جس کی طرف میلان ہوتا ہو اس سے بھی مکروہ ہے، یا مطلقاً کسی عورت کے ایسا کرنے سے اپنی بیوی کے پانی کا استعمال بھی منع ہے، جس سے اس نے وضو کیا ہو یا نہائی ہو، نہا گئی ہو نا، جو زائد پانی پڑا ہو اس کا بتا رہے۔ وضو کی کیفیت کیا ہے، کیا طریقہ ظاہر ہے کہ اپنے لیے پانی ڈال دے، بسم اللہ پڑھ لے، نیت کر لے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دھو لے، کلی کر لے، ناک میں ڈالے، پھر چہرہ دھو لے، پھر ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لے، پھر اس کے بعد پاؤں دھو لے 3 مرتبہ، پھر وہ دعا پڑھ لے۔ کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہیں؟ الخرج من السبیلین، من بول او مزن او ودین او عذر او پسا او فسا او درات او زرات، اگر پیشاب کی جگہ سے یا پخانے کی جگہ سے کچھ بھی نکل جائے، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک تو مطلقاً ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتی ہیں، چاہے چیز معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، یعنی عام چیزیں جو عام طور پر زندگی میں نکلتی وہی نکلے، یا کوئی خلاف عادت چیز نکلے، منع پیشاب پخانے کی جگہ سے کچھ بھی نکلے وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 النوم الثقیل، بھاری نیند آ جائے کہ اس میں آدمی خود کی خبر نہ لے سکے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 استتار العقل و فقد الشعور باغماء او سکر او جنون، یا آدمی کیا ہو جائے، بے ہوش ہو جائے یا نشے میں ہو جائے یا تھوڑا سا پاگل ہو جائے، کبھی کبھی دماغ کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 مس الذکر بباطن الکف والاصابع، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ائمہ حضرات کے نزدیک جو عرب ائمہ امام شفیع وغیرہ مالک، ان حضرات کے نزدیک اعضاء مخصوصہ کو، پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک جب وہاں پر کوئی حائل نہ ہو، ہمارے نزدیک اصل بات کیا ہے، بس ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 الردۃ، کوئی آدمی مرتد کافر ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے، سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 اکل لحوم الجزور، اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ ہم نے پوچھا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بکرے کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو جمہور صحابہ ہے نا وہ بولتے کہ نہیں، یہ حدیث اب منسوخ ہے، چاہے کسی بھی چیز کا گوشت کھائے، حلال جانور نہ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہی ٹھیک بات ہے۔ نمبر 7 امام شفیع وغیرہ حضرات کے نزدیک اگر کوئی شخص عورت کو ہاتھ لگائے شہوات کے ساتھ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتے، وہ تو ظاہر بات ہے نا کہ اگر کچھ نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا نا، اگر نکلا نہ ہو تو پھر کیسے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر ان حضرات کے نزدیک وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر الفاظ یہی ہے قبلۃ الرجل امرأۃ وجسها بیدہ من الملامسہ، ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کی جگہ سے کوئی چیز نکل جائے، یا بدن کے کسی حصے سے خون پیپ نکل جائے، یا نیند آ جائے، یا بے ہوش ہو جائے آدمی، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بس۔ ان کے نزدیک کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور بھی مختلف باتیں ان کے نزدیک، وہ ہمارے لیے ویسی بھی ضروری نہیں ہے، جو بتا دی وہ ہمارے نزدیک ہو گئی۔ ان کے نزدیک عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے، کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون سی چیزیں مستحب ہے، باب ما یستحب من الوضو، کون سی چیزوں سے وضو کرنا مستحب ہے، اگر وضو تو پھر کر لے۔ ایک تو صاحب الثالث، وہ آدمی جس کا پیشاب کے قطرے کا مسئلہ ہو، قطرہ اس کو آتا ہو، یا کیا اس کے پیٹ سے ریاح جاری ہو جاتی ہو،
ہوا نکلتی رہتی ہو، وہ مستحاضہ پر قیاس ہے نا۔ اگر وقی معنی میں ایسا ہے پھر تو ہمارے احناف کے نزدیک اس پر واجب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اپنا اپنا۔ اگر اس کو پیشاب کی بیماری ہے، قطروں کی بیماری ہے نا، یہ مطلب نہیں کہ بس مسلسل اس سے پیشاب کی قطرے گرتے رہتے ہو، کبھی کبھی اس سے بے وقت پیشاب نکلتا ہو، کمزوری کی وجہ سے مثانے میں کوئی مسئلہ ہو کسی اور جگہ، یا اسی طرح سے اس کا کسی زخم سے خون نکلتا ہو یا پیپ نکلتی ہو، تو پھر اس کے لیے ایسا مسئلہ ہے۔ مستحاضہ پر بھی واجب ہے ہمارے نزدیک، یا تو 3 غسل کر کے 2 وضو کرے، یا کیا کرے مستقل 5 وضو کرے یا مستقل 5 غسل کرے، جو اس کے لیے وہ آسان ہو۔ اس طرح یہ بھی مستحب ہے اگر کسی نے کسی میت کو غسل دیا، اس کو نہایا، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا مستحب ہے۔